Bismillahirrahmanirrahim. Today our video is about namaz. نماز کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. اسلام کی علامت نماز ہے. جو شخص دل کو فارغ کر کے اور رکعات مستحبات کی رعایت کر کے نماز پڑھے تو وہ مومن ہے. جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کی آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے. اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے. آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کے بارے میں ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے تو اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر. جس شخص کو مرتے وقت یہ مبارک کلمہ نصیب ہو جائے تو پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کا توشہ دیا کرو. جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے مرنے کے وقت ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو شیطان کو دور کرتا ہے اور مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتا ہے. ایک بات تجربہ میں کثرت سے آئی ہے کہ اکثر و بیشتر تلقین کا فائدہ جب بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی اس کلمہ کی کثرت رکھتا ہو. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت. قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ مکان کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھکو، غرض کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سوار ہونے اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت روایت حدیث میں بار بار آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جس چیز میں بسم اللہ پڑھی جائے گی اس میں برکت نازل کر دوں گا. اللہ کی برکتوں کو اللہ کے نام کا ذریعہ حاصل کرو. تکبر کرنے کا انجام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بحشت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو، اور وہ شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چوٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا. مردوں کی صورت میں ان کو ذلت ہر جگہ سے ڈھانپ لے گی. جہنم میں قید خانہ کی طرف ان کو کھینچا جائے گا جس کا نام بولس ہے. آگوں کی آگ ان کو گھیر لے گی. دوزخیوں کے نچوڑ سے ان کو پلایا جائے گا جس کا نام تیان الخبال ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنا اپنے مسلمان بھائی کا ایسی باتوں کے ساتھ جو اس کو بری معلوم ہو غیبت ہے. پوچھا گیا کہ میرے بھائی کے اندر وہ موجود ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہے تب بھی اس کو غیبت کہا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو جس کا تو نے ذکر کیا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس کو پھر بہتان لگایا. مشکات شریف. درود شریف کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر برات من نفاق و برات من النار لکھ دیتے ہیں. یعنی یہ شخص نفاق سے بھی پاک ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن ان شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے، تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے، یعنی ان کو بڑھانے والا اور پاک کرنے والا ہے. سبحان اللہ. مال و دولت کا خرچ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ سونا چاندی مال و دولت وغیرہ بطور ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور جوڑتے رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ عذاب انہیں اس دن ہوگا جس دن کہ ان کے جمع کردہ دولت کو
دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہاری وہ دولت جس کو تم نے اپنے لیے جوڑا تھا اور ذخیرہ کیا تھا، پس مزہ چکھو تو اپنی دولت اندوزی کا۔ سورۃ توبہ آیت 35 and 34۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکا رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص مرہم خسروانہ سے اس کو نوازا جائے گا۔ شہب الایمان بہکی شہب الامان، کسی مسلمان کا عیب چھپانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور پھر اس کو چھپا لے تو اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہوگا جس نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے سے غائبانہ یعنی اس کے عدم موجودگی میں روکے تو خدا پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اس جہان میں وہ نعمت ہے جو نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہان آسمان اور زمین اور میں پیدا ہونے والے مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتے۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت و خوش نصیبی اپنے مقدور بھر قرآن کریم میں اشتغال اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑی شقاوت اور بد نصیبی اس سے اراض اور اسے چھوڑنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے اور اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معنی اور حکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنا لے اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔ دعا کیجیے، الہی ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دے، الہی ہمارے لیے خیر کی شکلیں پیدا فرما، الہی وقت کی قدر ہمیں نصیب فرما، الہی وقت کے صحیح استعمال کی توفیق مرحمت فرما، الہی وقت کے غلط استعمال سے حفاظت فرما، الہی زندگی کے اندر خیر و عافیت مقدور فرما، الہی مشکلات و دشواریوں سے حفاظت فرما، الہی پریشانیوں اور تکلیفوں سے حفاظت فرما، الہی ہر قسم کے ناگواری اور ناکامی سے حفاظت فرما، الہی ہر قسم کی سختی اور تنگی سے حفاظت فرما، الہی ہر قسم کی تکلیف اور اذیت سے حفاظت فرما، الہی ہر طرح کے فساد سے حفاظت فرما، الہی ہر قسم کے خطرات سے حفاظت فرما، الہی تمام افعال سے حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ Viewers, look my mehndi here. My friend she put it. مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت حمایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بددین منافق کے شر سے کسی بندہ مومن کی حمایت کی، مثلاً کسی شریر بددین نے کسی مومن بندے پر کوئی الزام لگایا اور کسی بات توفیق مسلمان نے اس کی مدافعت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس کے گوشت یعنی جسم کو آتش دوزخ سے بچائے گا، اور جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا اس وقت تک کے لیے کہ وہ اپنے الزام کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے۔ سنن ابی داؤد۔ So this is very important. These days we saw people putting blames on others and this is not good. So we should have to listen these hadiths. A Muslim should respect other Muslim. غیبت، کینہ اور عداوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی برائی اور غیبت کر کے ایک لقمہ کھائے یعنی اس ذریعے سے رزق حاصل کرے، اللہ اس کو اس کے لقمہ کے مانند دوزخ کی آگ کھلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر بندے کی بخشش کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اور صرف وہ لوگ اس بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں جو کسی مسلمان سے کینہ اور عداوت رکھتے ہوں، اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو 2 دن کی مہلت دے دو تاکہ واپس میں صلاح کر لے۔ مشکات شریف۔ So this hadith shows that we should have to be
respect and love the other Muslim brother and sisters, and we should have to um, uh, do salah, friendship. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے فضائل. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ ہے بدن میں. جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں. نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے. نماز دل کا نور ہے. جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے. زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے. نماز افضل جہاد ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. روزے اور تراویح باعث مغفرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے ایمان و ثواب کے ساتھ رکھے گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایسے ہی لوگ جو ایمان و ثواب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل اور تراویح اور تہجد پڑھیں گے ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و ثواب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قصدن یا بلا عذر کسی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو چھوڑ دے غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. ماں باپ کے حقوق اولاد پر. والدین کے حقوق بھی بہت سی حدیث میں تاکید آئی ہے. علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ ماں باپ امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے. نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے, تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہوں, اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے, غرض ہر بات میں ان کا احترام ملحوظ رکھے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے. تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے. ایک حدیث میں ہے کہ متی بیٹی کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. So I have to find out this Maba. I think Maba. I have to find out the meaning of Maba. So I have to redo it. Okay. So let's do it. لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اس کی کوئی ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین اور نہ قدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں پر اس کی ترجیح دے, یعنی اس کے ساتھ وہی ویسا ہی برتاؤ کرے جیسے لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی. اخلاق حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے زیادہ قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو تم میں زیادہ خوش اخلاق ہیں. مقبوض ترین وہ مجھ سے بہت دور مقبوض ترین اور مجھ سے بہت دور وہ لوگ ہوں گے جو بد اخلاق ہیں, اور بد اخلاق وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں, بے احتیاطی سے فضول باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا آخرت میں بھلائی عطا گئی, اور جس شخص کو نرمی سے محروم رکھا گیا اس کو دنیا آخرت سے بھلائی سے محروم رکھا گیا. مشکات شریف. صدق اور حق بیانی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کے لیے پوری پابندی کے ساتھ سچی اور صحیح شہادت دیا کرو. کسی قوم کی دعوت یا کسی گروہ کی دعوت یا کسی انسان کی دعوت تم کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو. انصاف کرو, اسی کا نام تقویٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. سورہ مائدہ آیت 8. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو, خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. سورہ نساء آیت 135. So this is very important because these days some people they give the wrong witness and that's not good. The wrong witness ruins someone's life. So hope you guys might like this video and these ahadith. Of course ahadith you love this.
So please like, subscribe and share, and see you in the next video. Assalamualaikum, Allah Hafiz.